لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم. صدق اللہ العلی العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے. وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے امت کے جتنے حقوق ہیں، جتنے فرائض ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان فرائض کو، ان حقوق کو ادا کر کے کل قیامت کو اور اس دنیا میں بھی رب العالمین کی نظر میں سرخرو بننے والا بنا دے اور ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے. حضرات، رمضان کے گزر جانے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے، شوال کا مہینہ جاری اور ساری ہے. جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم نے سنا کہ رب العالمین نے اہل اسلام پر، اہل ایمان پر، مومنوں پر ایک احسان کیا، انعام کیا، فضل کیا کہ اس رب العالمین نے شیاطین کو بند کر دیا. شوال کا چاند نظر آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. شیطان جو قید تھا پورا مہینہ، جس کو بند کر دیا گیا تھا، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور حضرات، شیطان آزاد ہو چکا ہے. اس کا ثبوت ہم نے کئی مرتبہ دیکھ لیا ہے. رب العالمین ہمیں اپنی سستیوں کو، اپنی غفلتوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، رمضان کا مہینہ تھا تو مسجدیں بھری ہوتی تھیں، فجر میں ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ہو، جمعہ ہو. لیکن آج ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور یہ چند افراد نظر آ رہے ہیں. آج جمعے کا دن ہے. خوش نصیبی ہے، یہ اس رب کا انعام ہے، یہ اس رب کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس قابل بنایا، اس کی توفیق دی کہ ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی الحمدللہ آج جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اس میں نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی توفیق ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب العالمین ہم سے پیار کرتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس ہے، رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھے اور ہمیں حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، شیطان آزاد ہو چکا ہے. قرآن کریم نے میرا جو آپ کا دشمن ہے، اس دشمن کے متعلق ہمیں جو آگاہی دی ہے، اس دشمن کے متعلق رب العالمین نے جو ہمیں خبردار کیا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ ہمارا وہ دشمن جس کو رب العالمین نے رمضان میں بند کیا تھا آج وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اور پنجابی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کتے کو آپ پکڑ کے باندھ دیں یا کتے کی پونچھ کو آپ 100 سال بھی دبا کے رکھیں، جب آپ اس کی پونچھ کو نکالیں گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ کتے کو اگر آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ ہر آتے جاتے کو بھونکے، ہر آتے جاتے کو کاٹے، تو اس کو باندھ کے رکھیں۔ جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرات رب العالمین نے اس شیطان کو 1 مہینے کے لیے بند کیا تھا، یہ اب پہلے سے زیادہ تیز اس کے وار ہو چکے ہیں، پہلے سے تیز اس کی چالیں، پہلے سے تیز اس کی مکاریاں۔ حضرات ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے جس کتاب کو اتارا، قرآن مجید کے اندر رب نے یہ اعلان فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے لوگو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، اس کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ بڑے بڑے گروہوں کو اپنے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ کس وجہ سے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ میرے ساتھ یہ بھی جہنم والے بن جائیں۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اعلان فرمایا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ شیطان کی مثال دے کے رب العالمین نے بات کو سمجھایا کہ جب یہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر لے، فلما کفر، پھر جب انسان اس کی بات کو مان کے، اس کے پیچھے چل کے، اس کی اطاعت کر کے، جبکہ اس کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا، جب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کرے گا، پھر 2 چیزیں ترک ہو گئیں، اللہ کی اطاعت بھی گئی، نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی گئی، پھر تیسری چیز جو آئے گی وہ شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی فرما برداری ہے، شیطان کے پیچھے لگنا ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام، کلمہ پڑھنے والے، ان کو راستہ بتا دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تیسرا راستہ ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، بدعات کے پیچھے نہیں لگنا، خرافات کے پیچھے اپنی زندگی کو ویران نہیں کر لینا۔ اللہ کی اطاعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ دین ہے، یہ اطاعت ہے، یہ محبت ہے، اور اسی میں ہی محبت کے اصول ہیں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، رب العالمین مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں۔ شیطان کی مثال ایسے ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب یہ انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر لے، فلما کفر، انسان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کس کا حکم ہے؟ جی، رب العالمین کا حکم ہے۔ اور یہ نماز ایسا معاملہ ہے، انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، بیمار ہے، حضرات نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اس کو ادا کرو۔ تمہارے جسم میں سکت نہیں ہے، تمہارے جسم میں طاقت نہیں ہے، تمہارے جسم میں ہمت نہیں ہے، تمہارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کھڑا کر سکو، بیٹھ کے پڑھ لو۔ معافی بولو، معافی نہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تمہارے جسم میں فالج ہو گیا، تمہارا جسم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جن کو اللہ نے یہ فالج جیسی بیماریاں دی ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ تمہارے جسم میں اتنی لاغری ہے، تمہارے جسم میں اتنا مفلوج پن ہے، تمہارے جسم میں اتنی کمزوری ہے کہ تم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ معافی بولیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ معافی نہیں، تم لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، حکم یہ ہے کہ تم اشارے سے پڑھ لو۔ تمہارے ہاتھ کا اشارہ ہو کہ میں اب قیام میں ہوں، تمہارے ہاتھ کا اشارہ ہو کہ میں اب رکوع میں جا رہا ہوں، تمہارے ہاتھ کے اشارے سے، تمہارے حرکات و نقلات سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ انسان اب نماز کے اس رکن میں ہے، نماز کے اب اس رکن میں ہے۔ حضرات اشاروں سے پڑھ لو لیکن معافی نہیں،
لیکن اگر اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے، تمہارا پورا جسم مفلوج ہو چکا ہے کہ تم اپنی فنگر کو اٹھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اپنے دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کر لو اور تصور کرو کہ اب میں قیام میں ہوں، تصور کرو میں رکوع میں ہوں، تصور کرو میں رکوع سے اٹھ گیا ہوں، اب میں سجدے کی تیاری میں ہوں، اب میں تشہد میں بیٹھا ہوں۔ حضرات تصور کی دنیا میں جا کے رب کو منانے کے لیے، رب کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے اس طرح نماز ادا کر لو، لیکن معافی نہیں ہے۔ حضرات شریعت نے تو اتنی آسانیاں پیدا کر دیں، ان ساری آپشنز میں سے اگر کوئی ایک آپشن پر بھی عمل نہیں کرتا تو لاسٹ کیا ہے؟ انسان چھوڑ دے گا۔ رب کا حکم ہے ادا کرنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے کر لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے کر لو، لیٹ کے نہیں، اشاروں سے کر لو، اشاروں سے نہیں تو تصورات میں کر لو، لیکن معافی نہیں۔ لیکن جو ان سارے پیکج جو رب نے دیے ہیں، جو ساری سہولتیں رب نے دی ہیں، جو ان سے بھی کنارہ کش ہو کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان کفر کر رہا ہے۔ اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ شیطان کے کہنے پہ۔ اذ قال للانسان اکفر، رب کہہ رہے نماز پڑھ، شیطان کہہ رہا ہے کوئی نہیں، ہلے بڑا ٹائم ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب یہ شیطان اس کو کہتا ہے کفر کر، پھر بندے نے نماز چھوڑ دی، پھر بندے نے سچ بولنا چھوڑ دیا، پھر بندے نے صلہ رحمی کرنا چھوڑ دی، پھر بندے نے نیکی کے جتنے بھی کرنے والے کام تھے جن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس نے ان سارے کاموں کو چھوڑ دیا۔ فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، کبھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے کتنے کتنے سبق رکھے ہیں رب العالمین نے۔ پھر جب اس انسان نے کفر کر لیا، کفر کرنے کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جیسے آج کافر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ہم ان کو آخری نبی نہیں مانتے۔ حضرات رب کے سامنے سر کو نہ جھکانا کفر، حضرات رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر، حضرات بہت سارے ایسے معاملات ہم نے یہ سوچا کہ جنہوں نے رب کو نہیں مانا، جنہوں نے رسول کو نہیں مانا، جن کا سر رب کے سامنے نہیں جھکتا کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، یہ کفر ہے۔ حضرات کلمہ پڑھ کے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے مثال سن لی ہے۔ رب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، سچ بولو، مساجد کو آباد کرو، میرے گھروں کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو میں آباد کروں گا، میرے گھروں کو آباد کرو، کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے، میں اپنے عرش کے سائے کا وارث اور حقدار بنا دوں گا۔ رب العالمین کا حکم ایک طرف ہے، لیکن یہ انسان اس شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اس شیطان کے پیچھے لگ کے اس نے کفر کر لیا۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، جب اس شیطان نے انسان سے کفر کروا دیا، جب رب کی حدوں کو یہ پھلانگ بیٹھا، تو شیطان بدتمیز کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مینوں تے اللہ تو ڈر لگتا ہے، میں تو رب سے ڈرتا ہوں۔ کفر کروایا اس انسان سے، رب کا باغی بنا دیا اس انسان کو، رب کا نافرمان بنا دیا اس انسان کو۔ جب اس نے نافرمانیوں کی لائنیں لگا دیں، جب اس کا رب اس سے روٹھ گیا، ناراض کر بیٹھا، تو پھر اس شیطان نے دیکھا میری پلاننگ، میرا منصوبہ، میری تدبیر، میری مکاری کام آ گئی، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، اور مینوں تے اللہ تو ڈر لگتا ہے، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو مجھ سے بھی کیا گزرا ہے، استغفر اللہ۔ تو رب العالمین نے جو پہلا مقام ہم نے سماعت فرمایا ہے نا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان آزاد ہو چکا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی تصور کرو۔ حضرات شیطان کے کئی منصوبے ہیں، شیطان کی کئی چالیں ہیں، شیطان انسان کو بہکانے کے لیے جو حملے کرتا ہے، سب سے پہلا اس کا حملہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، انسان کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز آئی فوراً سے غائب ہوگی، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی سوچ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے کوئی خیال آ گیا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ خیال رہا، اس کے بعد وہ خیال چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟
فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کی طرف وسوسہ کیا تھا۔ کس کی طرف؟ اس بات کو میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے یہ اعلان کیا، شریعت نے جو اصول بیان کیے، شیطان کے حملوں کا ذکر کیا، سب سے پہلا اس کا وار، سب سے پہلا اس کا حملہ کہ یہ انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وسوسہ ڈالا، تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آیا، وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ وسوسہ دوبارہ آتا ہے۔ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے گا، میں اگر قاری قرآن ہوں، میں اگر حافظ قرآن ہوں، میں اگر عالم دین ہوں، میں اگر دین کا طالب علم ہوں، آپ ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والے، آپ قیام اللیل کرنے والے، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے، آپ ماشاءاللہ سے حاجی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ متقی ہیں، آپ صدقہ کرنے والے، آپ زکوٰۃ کرنے والے، آپ خیرات کرنے والے، آپ نیکی کے جس کام میں آگے بڑھے ہوں گے، شیطان آپ کو اسی جگہ سے آ کے وار کرے گا۔ جو جس کی فیلڈ ہے، شیطان اسی فیلڈ میں آ کے اس پر حملہ کرے گا۔ کسی کے پاس علم ہے تو اس کے علم کو ضائع کیسے کرنا ہے، اس کو اپنے علم پر اترانے کی زندگی کیسے دینی ہے کہ میرے پاس تو علم ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، جنت کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں تہجد پڑھنے والا ہوں، جنت کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے، اور مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نمازی ہے تو نماز پر فخر کروا کے اس کی نمازوں کو ضائع کروائے گا، حاجی ہے تو اس کے حج پر فخر کروا کے اس کو اس عمل پر اترا کے اس کے حج والے عمل کو ضائع کروائے گا۔ کوئی عالم دین ہے تو علم کی بنیاد پر اس کو فخر کروا کے اس کے علم کو ضائع کروائے گا۔ حضرات اسی طرح جو جس انسان کی فیلڈ ہے، اسی فیلڈ میں اس کے ساتھ آ کے اس کے عملوں کو ضائع کرنے کی اس کی تدبیریں ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں محفوظ فرما دے۔ حضرات وہ وسوسہ دوبارہ آیا، تھوڑی دیر وہ رہا، اس کے بعد اس کے دماغ میں تھوڑی سی اس وسوسے کی جگہ بن گئی۔ وہ وسوسہ رہا، انسان اس پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے۔ شیطان کی طرف سے اچھائی کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ ماں سوائے اس دور کے، ماں سوائے اس دور کے، وہ دور، وہ زمانہ، وہ وقت، محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور سے اچھا دور بھلا کون سا ہو سکتا ہے کہ جس دور میں صحابہ اکرام نے اس منبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تھا۔ اس دور سے اچھا دور کون سا ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء کے بعد اس کائنات کے عظیم ترین لوگ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے خطبات کو سنا کرتے تھے۔ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ ان صحابہ اکرام کے اندر موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے خزانے کا چوکیدار بنایا، پہرے دار بنایا، اور کہا کہ یہ خزانہ آیا ہے، کھجوریں ہیں، اس میں اناج ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے، چوری نہ ہو جائے۔ پہلی رات نیند آ گئی، چوری ہو گئی، دوسری رات بھی چوری ہو گئی، تیسری رات بھی چوری ہو گئی، 3 دن نبی علیہ السلام مسلسل آتے رہے اور فرمایا ابو ہریرہ دھیان سے، رات کو چوری ہو گئی ہے۔ اگلا دن ہوا، دل میں ارادہ کیا کہ آج جاگتا رہوں گا، پھر سو گئے، پھر چوری ہو گئی، 3 دن متنبہ کیا نبی علیہ السلام نے۔ چوتھا دن گزرا تو کہتے ہیں کہ آج میں سوؤں گا ہی نہیں، آج چور کو پکڑوں گا۔ جاگتے رہے جاگتے رہے جاگتے رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آیا، اس نے چوری کی، کھجوریں کچھ پکڑی اور لے کے جانے لگا، اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہاں بھئی اتنے دن تو چوری کر کے جا رہا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا، نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا اور بتاؤں گا یہ ہے چور۔ کہتا بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، بڑا لاچار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے کے لیے کچھ نہیں۔ جس طرح آج مانگنے والے لاچاری اور بے بسی کی داستانیں سناتے ہیں، اللہ جو حقیقت میں ایسے ہیں ان کے حال پہ رحم کر دے، ان کے حال پہ رحم کر دے۔ اگر ان کو لباس چاہیے تو لباس کے لیے ان کی غیب سے مدد کر دے، مال چاہیے تو مال کی ان کے لیے غیب سے مدد کر دے، جو ان کی ضروریات ہے رب اپنے غیب کے خزانے سے پوری کر دے۔ حضرات لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل حقدار بیچارے آج بھی اپنے گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی عقل کے ناخن عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، موضوع چونکہ ہمارا یہ نہیں ہے لیکن بات اشارتاً آگے سمجھانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان کہ جس کو ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کے پیش نظر اتنا مانگ لیتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اگر وہ انسان جس نے اس اپنی ضرورت کو پیشہ بنا لیا، ایک ہے ضرورت کے پیش نظر، جتنی ضرورت تھی مانگ لیا اس کے بعد باز آ گیا، اور ایک انسان ہے کہ جس نے اپنی اس ضرورت کو اپنا پیشہ بنا لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اس کے ہاتھ کے ناخنوں کو اتنا اتنا لمبا کر کے تانبے کا بنا دے گا، اور یہ اپنے جسم کو کھرچے گا، اس کے جسم پر خارش کی بیماری لگا دی جائے گی، اور یہ اپنے جسم کو خارش کرے گا، کھرچے گا، اور یہ ناخن اتنے تیز ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جسم پر خارش کر کر کے گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، جسم سارا ایسے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اللہ صحیح کر دے گا، یہ پھر خارج کرے گا، یہ اس پر سزا مسلط کر دی گئی۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، شیطان پکڑا گیا، اب پتہ نہیں تھا یہ شیطان ہے، اس نے اپنی لاچاری کی داستانیں سنائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا، دوسرا دن ہوا پھر پکڑا گیا، تیسرا دن ہوا پھر پکڑا گیا، کہتے ہیں کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرے ساتھ پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، آج تیسرا دن ہے، وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ نہیں کروں گا، آج نہیں چھوڑوں گا، مسجد نبوی میں لے کے جاؤں گا، وہاں پہ جا کے ستون کے ساتھ تجھے باندھوں گا، صبح ہوگی نبی علیہ السلام کو اطلاع کروں گا، خبردار کروں گا، اور بتاؤں گا تیری ساری داستان، پھر فیصلہ نبی علیہ السلام کریں گے۔ کہتا ہے کہ آج آخری مرتبہ چھوڑ دو، آخری بار چھوڑ دو، ایک عمل تجھے ایسا بتاتا ہوں کہ جو عمل کر لو گے کبھی تیرا نقصان نہیں ہوگا، تیرا گھر ہے، تیرا کاروبار ہے، تیری فیکٹری ہے، تیرا خزانہ ہے، بیت المال ہے، جو بھی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بتاؤ، کہتا ہے رات کو سونے سے پہلے، اچھا یہ بات سننے سے پہلے میں آپ سب سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیوں جی آج کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کام کر کے سویا کریں گے کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پر یا اپنی چاروں طرف پھونک لیا کرو، رب تمہاری جان کی بھی، تمہارے جسم کی بھی، تمہارے مال کی بھی، تمہاری عزت کی، ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ صبح ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی، راتوں رات رب العالمین نے وحی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 دن کا سارا ماجرا ذکر کر دیا، اور بتا بھی دیا کہ وہ آنے والا کون تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، آقا علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، جب آخری بات ہوئی کہ وہ جاتے جاتے مجھے قرآن کا یہ مقام بتا کے گیا کہ آیت الکرسی کو پڑھا کرو، رب تمہاری مال جان کی حفاظت کر لے گا، آقا علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ گاتے گندا سی پر جاندہ جاندہ گالے چنگی کر گیا، گندا تھا لیکن جاتے جاتے مشورہ صحیح دے گیا۔ حضرات، یہ وہ دور، یہ وہ وقت کہ جب اس نے کوئی اچھی بات کی، لیکن آج یہ ہمارے ساتھ دوستی کے ڈھونگ رچا کے، آج ہمارے ذہنوں پر قبضہ جما کے، آج ہمارے دلوں پر قبضہ جما کے، آج ہمارے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کر کے، حضرات یہ ہمارا دوست اور ہمارا حمایتی بن کے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں، کہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے؟ اصحاب السعیر، تاکہ گروہ در گروہ بھڑکتی ہوئی آگ کے حقدار بن جائیں۔ میں نے تو جہنم کی آگ میں جانا ہے کیونکہ میں نے رب سے مکالمہ کیا تھا، رب نے مجھے مردود بنا دیا، لعنتی بنا دیا، رد کر دیا، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اپنے ساتھ کئیوں کو جہنم میں لے کے جانے والا کام یہ آج بھی کر رہا ہے۔ حضرات، سب سے پہلا اس کا وار کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ رب العالمین نے، آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا رب العالمین نے حکم دیا تھا، سب نے سجدہ کر لیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں، اور تقریباً بچپن سے لے کے ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، زبانی یاد ہو چکی ہیں کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، رب نے اس پر لعنت کر دی، اس کو مردود بنا دیا، اس کو دھتکار دیا، اور کہا فخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جا، تم مردود ہے، تو رجیم ہے، تو لعنتی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی دیواروں تک تیرے اوپر لعنتیں ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن اے اللہ جانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ ابلیس نے بات کی تھی، جو ابلیس آج بھی زندہ ہے۔ ابلیس
اس وقت سے لے کے جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، یہ اس سے پہلے کا تھا، فرشتوں کے اندر اس کا آنا جانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ سارا معاملہ سامنے آیا، تو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دے، قیامت کی دیواروں تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرات یاد رکھیے گا، ابلیس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری حدیث سماعت فرما لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں ان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہتے ہیں ان کا پیدا ہونے والا شیطان بھی ان کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جب یہ مر جاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اور ہم رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ آگ نکلی، تھوڑی دور جا کے بند ہو گئی، یہ کیا سین ہے؟ عشق مشوقی کرنے والے تو کہیں گے آج کی رات بڑی پیاری ہے، لیکن رب العالمین نے جو قرآن کی زینت بنائی، ان باتوں کو رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اس کی اصلیت بیان کی، حقیقت بیان کی، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیاطین، چونکہ اب ان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا ہے، آسمانوں پر یہ نہیں جا سکتے اب، ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے 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 جب جاتے ہیں قریب آسمان کے اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو رب العالمین کے حکم سے ایک آگ نکلتی ہے جو ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بھی شیاطین مرتے ہیں، لیکن ابلیس قیامت تک نہیں مرے گا، وہ زندہ رہے گا، کیونکہ رب نے اس سے وعدہ دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، تو نے مجھے لعنتی بنا دیا۔ حضرات ہمارا دشمن ہے، اور اس سے بڑا دشمن بھلا کون ہو سکتا ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہو کے فیس ٹو فیس رب سے بات کرتے ہوئے بغاوت کا اعلان کر رہا ہے؟ اس سے بڑا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے فَبِعِزَّتْ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ماں سوائے ان بندوں کے کہ جو تیرے ساتھ مخلص ہیں، جو تیرے خالص بندے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ان خالص بندوں میں شامل کر دے، جو ہونا چاہتے ہیں آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے بہکاووں سے بچا کے اپنے اخلاص والے بندوں میں شامل کر دے۔ رب العالمین نے کہا اچھا تو میری عزت کی قسم کھاتا ہے، جا پھر میرا بھی تیرے ساتھ ایک وعدہ ہے، میرا بھی تیرے ساتھ ایک وعدہ ہے، جب تک ان کو موت نہیں آ جائے گی میں ان کے لیے توبہ کے دروازوں کو کھلا ہی رکھوں گا۔ ان کی زندگی 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال 80 سال گزر چکی، بال سیاہ تھے، گناہ کر کر کے سفید ہو چکے، یہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی زندگی میں گناہوں کے انبار اتنے لگ گئے، اتنے ڈھیر لگ گئے کہ زمین کی تہ بھر گئی، آسمان کی بلندیوں کو اس کے گناہوں نے چھونا شروع کر دیا، بیمار اتنا ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بچوں نے جواب دے دیا، سب کی نظر میں یہ ایک دھتکارا ہوا انسان ہو گیا۔ رب العالمین کہیں گے، بلکہ کہتے ہیں کہ اے انسان جب ساری دنیا تجھے جواب دے رہی ہے، ایک ہستی اب بھی موجود ہے کہ جس نے جواب نہیں دیا، آ جا اس کے در پہ، آ جا اس رب سے صلح کر لے، اس رب کو منا لے، اس رب کا قرب حاصل کر لے، اس در پہ آ کے ذرا اپنی آنکھوں سے ایک ندامت والا آنسو بہا دے، ایک شرمندگی والا آنسو بہا دے کہ اللہ میرا بچپن، میری جوانی، میرے سیاہ بال گناہ کرتے کرتے سفید ہو گئے، آج سب نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اس وقت پھر بھی میرا یقین ہے، میرا کامل یقین ہے کہ تو مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس یقین کو لے کر رب کے در پہ آ کے رب سے مانگنے والے بن جاؤ۔ رب العالمین کہتے ہیں میں اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جو مانگو گے وہ عطا کر دوں گا۔ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے جا دوڑ لگا، بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، کر لے جو کرنا چاہتا ہے، سن لے جاتے جاتے، میرے بندے تیرے پیچھے لگیں گے، تیری بات کو مانیں گے، گناہ کر بیٹھیں گے، ایک وقت آئے گا احساس ہوگا، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، میں یہ نہیں دیکھوں گا
کہ ان کی کتنی زندگی گزر گئی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ساری رات اس نے شراب خانے میں، ساری رات اس نے زناکاری میں، ساری رات اس نے رب کی نافرمانی میں گزاری، میں یہ دیکھوں گا کہ یہ اب آیا کس کے پاس ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے پر قادر ہے، یہ اس یقین کو لے کے، اس اعتماد کو لے کے آیا ہے، میں رب مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میری ذات کے لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ لگا دوڑ کہاں تک لگاتا ہے حضرات، لیکن یہ تو رب کا رحم ہے نا، یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی مغفرت ہے، یہ اس رب کا کرم ہے۔ جو سب سے پہلے بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے رب سے وعدہ کیا تھا رب کی عزت کی قسم کھا کے، اور وہ آج اپنے وعدے کو بخوبی نبھا رہا ہے، بخوبی نبھا رہا ہے، اور وہ اکیلا نہیں جہنم میں جائے گا، اپنے ساتھ کئیوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے منصوبوں سے اور اس کی جتنی بھی پلاننگز ہیں، رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین کہتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان، قصہ مختصر، جب آدم علیہ السلام کو اور اماں جی حوا کو جنت کا داخلہ دے دیا گیا، رب العالمین نے ایک حد لگائی تھی، ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، وگرنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے اپنی خار نکالی تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے رجیم بنا دیا گیا، اس کی وجہ سے مجھے لعنتی بنا دیا گیا۔ اچھا، معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو معذرت کے ساتھ دوران خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوٹھ مار کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، اس نے خار نکالی، اپنا جیلس پن، جنہوں پنجابی کی کہتے ہیں اگ کڈی، انہیں اپنا ساڑ کڈیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ گیا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو وسوسے کا نتیجہ کیا ہوا؟ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، یہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے، اس کا اناج کھانے کے لیے چلے گئے۔ رب العالمین نے منع کیا تھا، شیطان کے پیچھے لگ گئے، شیطان کی بات کو مان لیا، شیطان کے وسوسے پر عمل ہو گیا، تو رب العالمین نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سارے کے سارے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرات، جو ہمارے باپ کا، ہماری ماں کا سگا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلا اس کا وار، سب سے پہلا اس کا جو حملہ وہ کیا ہے؟ دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کے حملوں کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے حملوں سے قرآن اور حدیث نے بچنے کی جو تدابیر بیان کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو شیطان کی چالوں، وسوسوں اور اس کے تمام منصوبوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن اور حدیث پر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث کو ہماری زندگی کی روشنی بنا دے، اور اسی پر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ، مسجدیں آباد، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد مسجدیں اگر بے رونق ہیں، جتنا کردار اس میں شیطان کا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ کردار میرا اور آپ کا بھی ہے۔ صرف شیطان کے پیچھے نہیں کہ شیطان نے انج کرتا، شیطان آزاد ہو گیا تو مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو رب نے شیطان کو بھی بلانا ہے، انسان کو بھی بلانا ہے، اور انسان سے رب پوچھے گا ہاں بھی تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ رب العالمین کیا تھا، لیکن مجھے کروانے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ شیطان کو بلایا گیا، رب پوچھیں گے ہاں بھائی، شیطان وہاں پہ پتہ کیا کہے گا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گناہ تو نہیں کروایا، اس کی ٹانگ کھینچ کے یہ گناہ تو نہیں کروایا، میرا تو کام تھا فوسوس، وسوسہ ڈالنا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ انسانی شیطان ہیں یا جناتی شیطان ہیں، ہم سب کو ان سے بچنے کی تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔